الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کی تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائے، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم ایک فریق کو اپنے گھر سے نکالتے اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں مدد کرتے ہو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصہ کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کام کرے گا اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت کے سوا کیا ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں وہ دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں 3 حکم تھے، یعنی یہود سے جو عہد لیا گیا اس میں یہ 3 باتیں تھیں۔ کیا؟ نمبر 1 قتل نہ کرنا، نمبر 2 جلا وطن نہ کرنا، نمبر 3 قیدیوں کو چھڑانا۔ انہوں نے پہلے 2 حکموں پر تو عمل نہ کیا، تیسرے کا اہتمام کرنے لگے۔ تفصیل یہ ہے، مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے یہود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ یہود کے ایک قبیلہ کا نام بنو قریظہ تھا اور دوسرے کا نام بنو نذیر۔ اس طرح مدینہ منورہ میں مشرکین کے بھی 2 گروہ تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ ہر قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ تم پر کوئی حملہ کرے گا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اب ان کی آپس میں شدید لڑائی رہتی تھی۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی نذیر بنی قریظہ کو قتل کرتے، جلا وطن کرتے۔ جب بنی قریظہ اوس کے ہاتھوں یا بنی قریظہ خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے تو وہ انہیں مال دے کر چھڑا لیتے۔ اگر عین جنگ کے وقت وہی شخص موقع پر آ جاتا تو اسے قتل کر دیتے۔ جب لوگ یہ کہتے کہ تم نے عجیب روش اختیار کر رکھی ہے، قتل بھی کرتے ہو پھر خود ہی قید سے بھی بچاتے ہو، تو کہتے ہمیں تورات نے قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دے رکھا ہے،
جب ان سے سوال ہوتا اگر قیدی چھڑا لیتے ہو تو ان سے جنگ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں اپنے حلیف کو ذلت سے بچانے کے لیے۔ اس آیہ پاک میں ان کے اس فعل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اے یہود، تم نے عہد کیا تھا کہ جنگ نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں رہو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، اس قوم کے مقابل دشمن کی مدد نہیں دو گے، دشمن کو مدد نہیں دو گے۔ یہ تو سب کچھ کر رہے ہو مگر قیدیوں کے چھڑانے میں بڑی دلچسپی ہے، یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں تورات نے یہ حکم دے رکھا ہے، ان کے اس کردار کی مذمت کی جا رہی ہے۔ کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، تمہارا یہ کردار تمہیں رسوا کر دے گا۔ چنانچہ ان کی رسوائی ہوئی۔ 3 ہجری میں بنو قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر میں رکھے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانہ میں وہاں سے بھی جلا وطن کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اوس و خزرج کی 100 سالہ جنگ ختم ہوئی، انہیں ایمان نصیب ہوا۔ آیت نمبر 86 میں فرمایا گیا ہے، اس کردار کے مالک لوگ جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت برباد کر دی، وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کو انہیں عذاب چند دن کا ہوگا پھر نجات پا جائیں گے۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی، نہ کسی قسم کی بچت، اور نہ ہی ان کو کسی کی مدد دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔